آج کے دن 4 سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا امریکہ کے حکم پر۔ ڈونلڈ لو گریڈ 20 کا افسر، اس نے کھانا بھی کھایا ہمارے ایمبیسیڈر سے، ہمارے ملٹری اتاشی سے، واشنگٹن میں دھمکیاں بھی دیں اور یہ حکم دیا تھا کہ ایک تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے جو کہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اور اگر اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں آپ عمران خان کو فارغ کر دیتے ہیں، برطرف کر دیتے ہیں، اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، تختہ الٹ دیتے ہیں، تو پھر تو پاکستان کے حکمرانوں کے لیے یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ پیغام جو ہمارے ایمبیسیڈر نے اور ملٹری اتاشی نے الگ الگ سول سائٹ پہ بھی اور دفتر خارجہ کو آگاہ کیا اور ہمارے جی ایچ کیو کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں وہ اس معاملے کی تحقیقات کرتے، اس کو ڈینائی کرتے اور ڈٹ جاتے کہ نہیں جناب، ہم امریکہ کے کہنے پہ رجیم چینج آپریشن نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے وہ خط ہی چھپا لیا، سائفر ہی چھپا لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں اور اس کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پاکستان کے جو سفیر تھے واشنگٹن میں، اسد صاحب، انہوں نے فون کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ ہم نے اتنا امپورٹنٹ ایک لیٹر بھیجا ہے، ایک پتھر بھیجا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ ایک خبر تھی، اور انہوں نے کہا کہ کون سا خط؟ انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکومنٹ بھیجا ہے، اور پھر انہوں نے کورٹ ورڈ میں بتایا کہ جناب پتہ کریں، اور جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ باجوہ صاحب کا حکم ہے اور وہ فی الحال انہی کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ وزیر خارجہ کو پتہ چل گیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سائفر جو ہے وہ منظر عام پہ آیا، سول سائڈ والا، ملٹری سائڈ والا نہیں، ملٹری سائڈ والا تو چلا گیا تھا جی ایچ کیو، اور دونوں کا کنٹینٹ ایک ہی تھا۔ اور جب عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے جا کے بتایا کہ جناب یہ پتر آیا ہے، اور اس سے اگلے دن ہی 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد فائل ہو جاتی ہے۔ اور جب عمران خان صاحب کو اس کا علم ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایونٹ آ رہا ہے 21، 22، 23 اپریل کو، تو یہ ایونٹ گزر جائے ورنہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور پاکستان کے لیے ایک سکوپ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، آپ کی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ OIC کے وزراء خارجہ اور سربراہان آ رہے تھے جامع پاکستان پہ، اور ایک بہت بڑا ایونٹ، انٹرنیشنل ایونٹ، یعنی کہ 1974 سے بڑا ایونٹ جو تھا، اس کے بعد یہ پہلا ہو رہا تھا۔ OIC کے سربراہان اور وزراء خارجہ اس میں آ رہے تھے، تو اس وقت تک انہوں نے کہا خاموش ہو جائیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اندر خانے وہ جنرل باجوہ یہ سارے کام کرتے رہے۔ ادھر امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ بھی متحرک ہو چکا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمان کو، MQM کے ارکان پارلیمان کو، کاف لیگ کے ارکان پارلیمان کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اور مل رہا تھا باپ پارٹی کو بھی مل رہا تھا، بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی مل رہا تھا، اور ان کے ارکان سے مل کر کہہ رہا تھا کہ جناب یہ ہم رجیم چینج آپریشن کر رہے ہیں، تو اس میں آپ بھی ذرا لائن کے اس طرف آ جائیں، دائیں طرف آ جائیں، تاکہ آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر منڈی لگی۔ تو یہ رجیم چینج آپریشن کا آج کا دن ہے۔ اس کے بارے میں مزید بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن بہرحال اس رجیم چینج آپریشن کو مکمل کیا گیا، اور آج 9 تاریخ آخری دن تھا عمران خان صاحب کا وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعظم آفس میں، کیونکہ ہم ان کے چشمدید گواہ ہیں۔ میں ہوں، عمران ریاض ہیں، مرحوم شہید ارشد شریف جن کو قتل کر دیا گیا وہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمیع ابراہیم صاحب تھے، اور بھی بہت سارے دوست تھے جو کہ اس کے گواہ تھے، ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب تھے، اور شہباز گل صاحب تھے، یہ سب کے سب ہم گواہان تھے۔ اور پھر اس رات داستان بھی سنائی گئی کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، تھپڑ مارا گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے گاڑی میں بیٹھے، ایک ڈائری اٹھائی اور چل دیے بنی گالا، اور پھر وہ واپس نہیں آئے تھے، حالانکہ جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو جانا تھا اس وقت تک وہ وزیر اعظم ہی تھے، لیکن وہ چلے گئے تھے۔ تو یہ آج کا دن اس بارے میں امپورٹنٹ ہے، اور اس دن سے لے کے آج تک 4 سال ہو گئے ہیں۔ 4 سالوں میں پاکستان ہر اعتبار سے تنزلی کی طرف ہے، اور اس وقت کہا گیا تھا خارجہ پالیسی، کہ جناب خارجہ پالیسی نہیں، تو آج کی خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں کہ آج کی خارجہ پالیسی ہے افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، چائنا کے ساتھ تعلقات خراب، UAE کے ساتھ کٹی، انڈیا کے ساتھ جنگ ہو چکی ہے، اور آپ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب، اور صرف آپ ایک ہی
आपका सियासी किबला है और वो है वाशिंगटन। और आप प्रेसिडेंट ट्रंप को सैल्यूट भी मारते हैं, मालिश भी करते हैं, पॉलिश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके लिए ही आप उनके एक सहूलतकार के तौर पे, एक मोहरे के तौर पे आप इस खित्ते में काम कर रहे हैं। या फिर दूसरी जानिब ईरान जो है उसने रेजिम चेंज ऑपरेशन से इनकार किया, वहां की फौज ने इनकार किया, वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने, वहां के सुप्रीम लीडर ने अपनी जान का नजराना पेश किया, वहां की फौजी क़यादत ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन उन्होंने रेजिम चेंज ऑपरेशन नहीं किया और उसको कामयाब नहीं होने दिया। अब बातें हैं इसी सिलसिले में, क्योंकि आज भी, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, 4 साल गुजरने के बाद भी ये हो रहा है कि आज भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, और जो भी इनके साथ इख्तिलाफ करता है और इनके मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं मानता, बल्कि इनके गलत मौक़िफ़ की निशानदेही करता है, उसको ये कहते हैं ये गद्दार है। और यहां तक कि शहीद अरशद शरीफ का कत्ल भी कर दिया गया, इमरान रियाज को उठा भी लिया गया, और बेशुमार जहां जो है सहाफ़ी जो है उनको ऑफ एयर कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया है, और ये कहते हैं कि बस आप हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहें और इस जाली निज़ाम को, जाली हुक्मरानों को तस्लीम कर लें, बात खत्म है। तो सूरत हाल ये है कि ये इसलिए कि आज भी सूरत हाल वहीं की वहीं है, जंग बंदी हुई है। और जंग बंदी का मामला, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं जी। आज इमरान खान साहब इस वक्त 4 साल गुजरने के बाद उनको मुसलसल जेल में रखा हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। कल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, और ये सलमान सफदर साहब की मुलाकात ये दूसरी मुलाकात है, और उन्होंने बाहर आकर जो गुफ्तगू की, उन्होंने बताया, गुफ्तगू नहीं की, एक ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि 60 मिनट उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इन 60 मिनट की मुलाकात में बुशरा बीबी को नहीं बुलाया गया इस मीटिंग में, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हो रही थी। सलमान सफदर साहब बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील थे, इंस्ट्रक्शंस लेना थी, हिदायत लेना थी, और हिदायत के लिए सलमान सफदर साहब गए थे। 60 मिनट की मुलाकात हुई, बुशरा बीबी को नहीं मिलाया गया। इमरान खान साहब का हौसला बुलंद था और फिट, और उनके हौसले भी बुलंद थे, और जिस्मानी तौर पर भी वो नजर आ रहे थे, पूरे एतमाद थे, ये सलमान साहब ने बताया। लेकिन उनकी आंख की बीमारी का मसला बदस्तूर खराब है, थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन आंखों की बिनाई अभी तक वापस नहीं आई। और दूसरा ये कि उनका जो है वो किताबें उनको बंद कर दी गई हैं, किताबें नहीं दी जा रही, टीवी नहीं दिया जा रहा, फैमिली से मुलाकातें नहीं हैं, और पार्टी के लोगों से मुलाकातें नहीं हैं, दोस्तों से मुलाकातें नहीं हैं, और 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए जो है वो उनकी कैद, उनको सेल से निकाला जाता है, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को सिर्फ 1 घंटे के लिए 24 घंटों में से, यानी कि 23 घंटे उनको कैद तन्हाई में बंद रखा जाता है उस काल कोठड़ी में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर नहीं की गई, और फिर ये कि उन्होंने ये कहा है, पैगाम भेजा कि जो मेरे ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेजा जाए, और वो मुझे आकर चेक करें, क्योंकि मैं उनसे अपना चेकअप करवाना चाहता हूं। अभी तक उनको नहीं भेजा जा रहा। ये तो है उनकी सूरत हाल। अब आते हैं ज़रा मामला दूसरी तरफ जो है, इस पे हुआ ये कि सलमान सफदर साहब ने आके एक काम किया, और उसके बाद यानी कि उस मुलाकात के नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो जलसा है आज होना था उसको मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मुलतवी कर दिया, और ये कहा गया कि इमरान खान साहब के अहकामात की रोशनी में यह सब कुछ किया गया है। अब अगली जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो बहन है नौरीन न्याज़ी साहबा, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कल का जलसा यानी कि आज का जलसा इमरान खान ने, पीटीआई ने इमरान खान से कैंसिल करवा दिया, और ताकि हुकूमत को रिलीफ दिया जा सके। इससे पहले भी कई मौके पर हुकूमत को रिलीफ दिया गया, मगर अफसोस की बात है कि इसके बदले में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई भी रिलीफ हासिल नहीं किया गया, और न ही फैमिली मुलाकातों के लिए कोई मुअस्सर आवाज उठाई गई, और ना ही उनकी गैर कानूनी कैद तन्हाई के खात्मे के लिए कोई संजीदा इकदाम किया गया। ये इमरान खान साहब की बहन का ट्वीट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही। फैमिली का वाहिद और वाज़ेह मुतालबा यही है कि इमरान खान का इलाज फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में करवाया जाए, और उनकी आंख की हालत तशवीशनाक है। न सिर्फ ये कि उसमें कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि खदशा है कि उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, और जिससे उनकी बिनाई मजीद मुतासर हो रही है। इमरान खान की सेहत को नजरअंदाज करना
یا اس پر خاموشی اختیار کرنا ایک مجرمانہ فعل ہے، اور جب تک فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی ہم تسلی سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی سرکاری موقف پر کسی قسم کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے، اور جو کہ بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بار بار رعایتیں لی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار قومی سلامتی کے ساتھ ہوتے ہیں اور قومی یکجہتی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، خواہ وہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری ٹیم، میرا سوشل میڈیا، میری پارٹی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا پاکستان کے معاملے میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ہم ڈاؤٹ فل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم ناجائز حکمرانوں کو تسلیم نہیں کر سکتے، فسطائی حکمرانی جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتے، مینڈیٹ چوروں کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان کا واضح موقف ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے معاملہ اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اور اس میں اگر شہباز شریف صاحب نے ایک چول ماری ہے تو اس چول کو کیسے پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے؟ اس چول کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جگ ہنسائی کا سبب بنی ہے کہ ایک آپ کے پاس ٹویٹ آتا ہے، آپ کے پاس ٹیکسٹ آتا ہے اور باہر سے آتا ہے، تو آپ اس کو ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے اور ایز اٹ از آپ پیسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی جو ہے وہ اس کو کریڈٹ کم کیا جا رہا ہے۔ نہیں، پاکستان کا کریڈٹ کم نہیں ہوا، آپ کی جہالت جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان رسوا ہو رہا ہے، اور ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے اردلی سرکار جو ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ ہی کو رسوا کر رہی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ایک خطرناک ماحول میں اور ایک انتقامی ماحول میں رکھا ہوا ہے، اور کسی قسم کا کوئی سیاسی ریلیف عمران خان صاحب سے حاصل کر لیا جاتا ہے لیکن ان کو دیا نہیں جاتا، جواباً ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ تو بہرحال یہ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے حکومت کی ایک طے شدہ پالیسی ہے، اور بالکل درست ہے کہ جب تک یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک فیلڈ مارشل یا عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اور یہ خاص طور پہ نون لیگ کا ٹولہ موجود ہے، وہ تب تک کوئی ان کو ریلیف نہیں دینے کے موڈ میں۔ یہ تو بہرحال اگلی بات ہے جی کہ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے کل ایک اپنی طرف سے بہت اچھا، جب سلمان صفدر صاحب نے ان کو بتایا صورتحال کا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جلسہ منسوخ کر دیں، اور حکومت کو اور پاکستان کو اس حوالے سے کوئی، کیونکہ آج اور کل جو ہے وہ ڈائلاگ شروع ہونے ہیں، لیکن وہ جو جنگ بندی ہوئی تھی اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے بھی جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بھی جنگ بندی نہیں کر رہا۔ لبنان پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تقریباً 300 جو ہے شہری شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں میں۔ دوسری جانب ایران نے واضح طور پر تنبیہ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 نکات جو تھے ان 10 نکات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ ان کے اسپیکر کی طرف سے آ چکی ہے بات، اور اسپیکر جو ہیں وہ اس مذاکرات کا حصہ بھی ہیں اور سارے معاملے میں، تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جناب 10 نکات میں سے 3 نکات پہ جو ہے اس کی شروع ہو چکی ہے خلاف ورزی، اور ان خلاف ورزی کے بعد تو 3 خلاف ورزیاں کون کون سی ہیں انہوں نے یہ بھی بتا دیا، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ 3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں، اور یہ جو جنگ بندی ہے یہ ایک مضحکہ خیز ہے، بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس لیے ان 3 پابندیوں کا اگر جائزہ لیں تو اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ لبنان، بنیادی بات تھی کہ لبنان پہ آپ کا جو حملے ہیں وہ بھی شامل تھے، کہ لبنان کی جو جنگ بندی ہے وہ بھی شامل تھی اس میں، لیکن جنگ بندی تو دور کی بات ہے، وہاں پہ حملے شروع ہو گئے ہیں، اور جب حملے شروع ہوئے تو ظاہر ہے اس کے بعد ایران نے بھی جو ہے وہ 3-4 جگہوں پہ حملے کیے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے، بلکہ پڑی ہوئی ہے، اور یہ واضح طور پر تنبیہ کر دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دی ہے دوبارہ ایران نے، اور یہ کہہ کر کہ جب تک معاملہ جو ہے وہ نہیں کھلتی، جب تک لبنان میں بھی جنگ بندی نہیں ہوتی اور اسرائیل حملے بند نہیں کرتا، تب تک یہ جنگ بندی بھی بے معنی ہے۔ اور اسرائیل کے ہی غزہ پہ ڈرون حملے میں الجزیرہ کے ایک اور صحافی جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو جنگ بندی کا معاملہ ہے بدستور خطرے میں ہے، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے، اور نائب صدر JD وینس نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ 10 نکات جو تھے اس کا ابھی تک وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دیے گئے ہیں،
अब हम नई तजावीज़ पे बात कर रहे हैं, और इस तरीके से अभी इन्होंने जो है वो अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी, और अभी हमारे हुक्मरान जश्न ही मना रहे थे कि उसमें ये मामला आ गए हैं और चीज़ें दोबारा से खतरे में है, जंगबंदी खतरे में है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान की पहली 10 नुकाती तजावीज़ मुस्तरद करते हैं और नई तजावीज़ पर ईरान पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। जबकि दूसरी जानिब जेडी वैंस ने यह भी कहा, और व्हाइट हाउस ने भी कहा, कि जंगबंदी के सिलसिले में जो एक इंपॉर्टेंट किरदार है चीनी सदर का, उनके किरदार की तारीफ की और उनको खराज तहसीन पेश किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से। और उसके साथ साथ इसराइल में भी नेतन्याहू और वहाँ की अपोजिशन जो है वो आमने सामने है, और वहाँ भी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, और वहाँ पे भी इख्तलाफात हैं। इसराइल में भी इख्तलाफात हैं, अमेरिका में भी इख्तलाफात हैं, और ईरान जो है उसको इन इख्तलाफात का फायदा पहुंच रहा है, और उसने भी जंगबंदी के मामले में दोबारा से अपने पॉइंट रखे हैं और उन पर बातचीत चल रही है। तो फिल वक्त इतना ही। इंशाअल्लाह बाकी खबरें अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए।